خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خداوند خدا آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ کو اپنے ہر برکت سے آسودہ کرے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں، خداوند کے مقدس نام کو ہم مبارک کہتے ہیں، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہم اپنے مالک خداوند خدا کی نجات کے لیے جو یسوع مسیح ناصری میں ہمیں میسر ہے، ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں، اس بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں، اپنے مالک کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ ہم شریعت اور فضل کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، کلام کی گہری باتیں سیکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ہم نے غلطیوں کی کتاب کو پڑھا، اور میں معافی چاہتا ہوں کہ بیچ میں ایک دو دن جو ہے وہ مجھے پرانے یعنی آرکائیو میں سے میسج پوسٹ کرنا پڑے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ میں امریکہ میں تھا اور ٹریول کر رہا تھا، اور آج میں واپس یو کے میں آیا ہوں، تو اس حوالے سے میں آپ سب سے معافی کا خواست کار ہوں، کیونکہ ٹریولنگ کی وجہ سے، لمبی فلائٹس کی وجہ سے مجھے یہ موقع نہیں مل سکا تھا کہ میں ریکارڈ کروں نئی آڈیوز اور پوسٹ کروں۔ مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا بھی کہ ہم مس کر رہے ہیں ڈیلی بریڈ کے نئے ایڈیشنز کو، تو جو پرانی آڈیوز کئی دفعہ ہم پوسٹ جو کرتے ہیں وہ بہت خوبصورت آڈیوز ہیں، اس حوالے سے کہ ان آڈیوز سے بڑے لوگوں نے برکت پائی، اور ہم نے بھی بڑی برکت پائی۔ میں نے خاص طور پر جب میں نے وہ آڈیوز ریکارڈ کی، تو اس سے کیا برکت ہوگی کہ کئی دفعہ ریپیٹ کرنے سے جو ہے وہ بلیسنگ ملتی ہے، اور ہمیں چیزوں کی دوبارہ سمجھ آتی ہے، ریویژن اچھی ہو جاتی ہے۔ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے غلطیوں کی کتاب کو پڑھا ہے، اور ہم عبرانیوں کی کتاب میں سے اب کچھ چیزیں دیکھیں گے جن کو عام طور پر یہ کہہ کر استعمال کیا جاتا ہے کہ خداوند کا قانون، خداوند کی شریعت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس سلسلے کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا ڈرائی ہے یا یہ جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ اگر نہیں سمجھ آتی تو اس آڈیو کو 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ سنیں اس آڈیو کو، تو اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو پھر جو ہے وہ آپ کو شاید سمجھ آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک عادت بنانی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف جو ہے وہ ایزی اسٹف کی طرف نہ چلیں، بلکہ چونکہ خدا نے ہمیں برکت دی ہے تو ہمیں پھر اب مشکل چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو جو ہے وہ مشکل یا کہہ لیں کہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا جو اسٹف ہے اس میں بھی لے کے جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے یہی گزارش کروں، کیونکہ ہم نے جب ایزی چیزوں کو سیکھا، ہم نے اینڈ ٹائمز کے حوالے سے سیکھا، ہم نے جو ہے وہ روحانی جنگ کے حوالے سے سیکھا، لیکن وہ مشکل نہیں ہے، لیکن وہ زیادہ مور ریلیونٹ ہے۔ اب ہم توریت اور فضل یعنی شریعت اور فضل کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر بلیسنگ پیدا کریں گے، خاص طور پر جب ہم خدا کے حکموں کو سمجھیں گے، مانیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ان پیسیجز کو، ان آیات کو دیکھیں، جو آیات اور جو پیسیجز جو ہیں ہم نارملی ہمیں دیے جاتے ہیں خدا کے حکموں کو نیچا کرنے کے لیے، یہ کہہ کر کہ بس ختم کریں اس چیز کو، اور ہمارا مسیحی میں یا مسیحیت میں ہونے کی وجہ سے خدا کے حکموں سے، موسیٰ کی شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کی چیزیں ہیں۔ حالانکہ اسی موسیٰ کی شریعت کی قربانیاں جو ہیں اس کے اندر جو ہے رہ کر ہم جو ہے وہ یسوع مسیح کی قربانی کو، ان قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے یسوع مسیح کی قربانی کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، جیسے خطا کی قربانی، کفارے کی قربانی۔ تو یہ قربانیاں جو تھیں وہ موسیٰ کی شریعت میں ہی دی گئی تھیں، اور ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ان سب قربانیوں کو جو ہے وہ یسوع مسیح نے اپنی صلیب پر پورا کیا ہے۔ اسی لیے اب ہمیں کسی بکرے یا کسی برے یا کسی اور جانور کی قربانی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آ کر جو ہے وہ قربانیوں کو پورا کر دیا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ کسی بکرے یا کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو دوسرے الفاظ میں ہم یہ ویلیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ واقعی ہی وہ قربانیاں ہمارے لیے تھیں۔ مثلا فرض کرو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اوپر اس چیز کا جرمانہ تھا،
اور یہ شخص آیا اور اس نے یعنی یہ جرمانہ میرے خلاف تھا، اور یہ شخص آیا اور اس نے یہ جرمانہ میرے بہاف پہ ادا کر دیا، اور اب مجھے جرمانہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسرے الفاظ میں یہ اقرار کر رہا ہوں کہ یہ جرمانہ مجھ پر لاگو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یسوع مسیح نے آ کر صلیب پر جان دے کے قربانیاں ساری پوری کر دی ہیں، تو ہم جو 2000 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے کبھی یہ سوال کریں، ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح نے آ کر عید فصح کی قربانی، کفارے کی قربانی دے دی، کیونکہ جو ہے وہ میرے لیے اس نے دی؟ حالانکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تو یسوع نے دے دی ہے قربانیوں کا، تو مجھے تو نجات کی بھی ضرورت نہیں۔ سو دوسرے الفاظ میں کیا کرتے ہیں کہ ہم ان قربانیوں کو ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں، ہم ان کو ایک ویلیڈیٹ کی مجھے اردو تھوڑی بھول گئی، ہم ان کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نام دے دیتے ہیں اپنے لیے، ہم ان کا اجرا کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں، ہم کہتے ہیں کہ ہم پر یہ لاگو ہو رہی ہیں، اور پھر ہمیں اب ضرورت ہے مسیح کی۔ سو یہ جو ہے یہ ایک چیز ہے۔ تو اس سچویشن میں یعنی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں، اور پھر دوسرا چیز جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہمیں نجات کی ضرورت ہے، تو تب بھی ہم یہی اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ اوبیسلی یہ کون سی چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں؟ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، تو ہم پھر اگین خدا کے حکموں کو، شریعت کو ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکم لاگو ہوتا ہے، مسیح ہمیں اس حکم کی سزا سے اور اس حکم کے اندر لکھی لعنت سے چھڑاتا ہے، اور پھر جب صلیب ہماری زندگی میں ایک حصہ بن جاتی ہے، تو پھر وہ سزا جو ہے اور لعنت نکل جاتی ہے، لیکن حکم جو ہے وہ پورا ہوتا ہے ہماری زندگی میں، یعنی حکم نہیں نکلتا، حکم پورا ہوتا ہے، سزا اور لعنت نکلتی ہے۔ تو جب یہ سچویشن آتی ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہماری برکت اور لعنت جو ہے وہ اس چیز سے جڑی ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ نجات پانے کے باوجود جو ہے وہ اپنی زندگی میں لعنتوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ چیزیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے نجات بھی پا لیا، خدا کا روح بھی ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، ہمیں خدا استعمال بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن جو ہے وہ ہم ہماری فائنینشیل پرابلمز ہیں، ہمارے اندر یہ چیز ہے، وہ یہ چیزیں جا نہیں رہیں، ختم نہیں ہو رہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے سے ہٹ نہیں رہیں۔ تو اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ خدا کے حکموں کو نہیں مان رہے ہوتے، یعنی کہ اقرار کے باعث ہم نجات تو مل گئی، ایمان کے باعث نجات پانا ایک فرق بلیسنگ ہے، لیکن جو باقی زندگی میں برکتیں ہیں، روزمرہ زندگی کی برکتیں، وہ ایک فرق چیز ہے، اس کا بھی نجات سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کا شریعت کا نجات سے کیا تعلق، یا حکموں کو ماننے کا، تو اس کا بھی، برکت کا بھی نجات سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ نجات ایک ایٹ اٹ سیلف ایک ڈفرینٹ بلیسنگ ہے، لیکن جو روزمرہ کی زندگی کی بلیسنگز ہیں اس کا نجات سے تعلق نہیں ہے، اس کا مسیح کی ذات سے اور فرما برداری سے تعلق ہے۔ ہمارے پاس 2 یا 3 آیات ہیں، ہم ان کو اسٹڈی کرنا شروع کریں گے، اور اس کو بیس بنا کر جو ہے وہ ہم اسٹڈی کریں گے عبرانیوں کے خط کے اندر سے چند پیسیجز کی۔ وہ آیات جو ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ عبرانیوں کا خط 7واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ عبرانیوں کا خط 7واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ بلکہ میں 12ویں آیت بھی پڑھوں گا آپ کے لیے۔ ہیبروز، عبرانیوں کا خط، ہیبروز کا لیٹر، 7واں باب اور 12ویں آیت، لکھا ہے کہ جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں 18ویں آیت میں، غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پھر ہم ایک اور آیت پڑھتے ہیں، اسی چیپٹر کی ہم آیت نمبر پڑھتے ہیں 6 مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا، جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا، یعنی کہ یسوع نے جو خدمت پائی وہ بہتر تھی، یسوع کے وسیلہ سے جو عہد آیا وہ بہتر تھا۔
جس کے اندر وعدے جو تھے وہ بہتر بنیاد پر قائم کیے. اور پھر کہتا ہے کہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا. بس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا. پھر 8ویں باب کی 9ویں آیت 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، 8ویں باب کی 13ویں آیت، یعنی اس چیپٹر کو وہ فنش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب اس نے نیا عہد کیا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے یہاں پر 3 4 آیات کو دیکھا ہے. اب اس کو ہم کیا کریں گے کہ اپنی بحث کا جو ہے وہ بیس بنائیں گے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں تھیسز لکھنا، یا یہ جو طریقہ کا جو ایکیڈیمک لوگ ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں. اور اگر آپ تعلیمی طور پر اتنے اگر اسٹرانگ نہیں ہیں، یا آپ کی بہت زیادہ تعلیم نہیں ہے، تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ اس انداز میں سوچنا شروع کریں. اگر آپ بہت تعلیم یافتہ ہیں، خدا کا بہت شکر ہو، کیونکہ مجھے پھر آپ کو بات سمجھانے میں آسانی ہوگی. لیکن میں ان آیات کو اپنی تھیسس کا بیس بناؤں گا. پہلی آیت جو ہم نے دیکھی 7ویں باب کی 12ویں آیت، کہ جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بدلنا بھی ضرور ہے. 7ویں باب کی 18ویں آیت، غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا. پھر 8ویں باب کی 6 آیت لکھا ہے کہ مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے. 7ویں آیت، کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا. یعنی کہ پہلے عہد میں نقص تھا، دوسرے عہد کے لیے موقع ڈھونڈا گیا. اور پھر اسی چیپٹر کی 8ویں چیپٹر کی 13ویں آیت اینڈ پہ کہتا ہے کہ جب اس نے نیا عہد کیا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہو جاتی ہے. ان 4 آیات کو دیکھ کر یا سن کر یا پڑھ کر ذہن میں جو نظریہ آ رہا ہے وہ عام انسانی نظریہ یہ ہے کہ شریعت بدل گئی، کہانت بدل گئی تو شریعت بھی بدل گئی. یعنی پرانی شریعت موسیٰ کی شریعت ختم ہو گئی، نئی شریعت آ گئی. پہلا حکم جیسے لکھے کہ بے فائدہ تھا، کمزور تھا، اس سبب سے وہ منسوخ ہو گیا، یعنی کہ شریعت منسوخ ہو گئی. جو عام انٹرپریشن ہے، ہم سب یہی چیز جو ہے وہ یہ بلیو کرتے ہیں، یا زیادہ تر لوگ جو ہے مسیح، میں تو نہیں کرتا لیکن زیادہ تر لوگ یہ بلیو کرتے ہیں. تیسرا لکھا ہے کہ پہلا عہد بے نقص نہیں تھا، اس میں نقص تھا، اور اسی لیے دوسرے کے لیے موقع ڈھونڈا گیا. اور پھر اینڈ پہ کہا گیا کہ نیا عہد آیا تو اس نے پہلے کو پرانا ٹھہرا دیا. ان ادر ورڈز ان 4 آیات کا لب لباب یہ ہے، اس کا جو نچوڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی نیا آیا ہے تو اس نے پرانا کو ختم کیا ہے. اسی وجہ سے ہم متی سے مکاشفہ کی کتابوں کو نیا عہد نامہ کہتے ہیں، اور پیدائش سے لے کر ملاکی کو پرانا عہد نامہ کہتے ہیں. جب نیا آیا ہے اس نے پرانے کو، پہلے کو جو ہے وہ ختم کر دیا. ہمارے لیے جو ہے پرانا جو ہے وہ صرف اور صرف ہسٹری کی کتابوں اور ریفرنس بک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مثلا ہمیں اگر اس کو پڑھنا ہے تو ہمیں صرف اور صرف یہ ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے کہ یہ اپلائی نہیں ہو رہا، یہ لاگو نہیں ہو رہا، ہمیں بس اس سے سبق سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو کچھ لاگو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ نئے عہد نامہ میں لکھا ہوا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک نظریہ ہے. اب اس نظریے کو ہم نے جو ہے وہ اس کے حق میں لوگ، آپ مجھے ضرور دلائل دے سکتے ہیں اگر آپ دینا چاہتے ہیں. اس کے خلاف بھی دلائل اگر دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن جو ہے اس نظریے کو میں بیس بنا کر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اصل میں کیا بات ہو رہی ہے. کیا واقعی خداوند خدا کی شریعت، موسیٰ کی شریعت، خدا کے احکام کی بات ہو رہی ہے یا کسی اور چیز کی بات ہو رہی ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں یا آپ کو شیئر کروں اس معاملے میں کہ کیا خدا نے مجھے سکھایا، ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو چیز ہم غلط کرتے ہیں وہ کیا ہے. ہم غلط وہ کرتے ہیں جو میں نے ابھی کیا آپ کے سامنے، کہ میں نے ان پورے چیپٹرز میں سے صرف ایک ایک آیت کو پک کیا اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے 7ویں باب کی 12ویں آیت کو پک کیا، 7ویں باب کی 18ویں آیت کو پک کیا، 8ویں باب کی 7ویں آیت کو پک کیا، اور 8ویں باب کی 13ویں آیت کو پک کیا. یعنی کہ 2 چیپٹرز میں سے میں نے 4 آیتیں نکالیں، اور ان آیات کے آگے بھی نہیں کچھ پڑھا، پیچھے بھی کچھ نہیں پڑھا. اور یہی چیز جو ہے یہ نقصان کا باعث ہوتی ہے.
یہی چیز جو ہے وہ ریزن بنتی ہے کہ ہم جو ہے وہ غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، ہم اس کی غلط تشریح کرتے ہیں. سو یہی طریقہ کار جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری کلیسیاؤں میں، بہت سارے گھروں میں انڈیویجول یعنی کہ ذاتی طور پر جب کلام سٹڈی کرتے ہیں لوگ، یا کوئی چیز سکھائی جاتی یا سیکھی جاتی ہے، تو یہی طریقہ کار میں نے دیکھا ہے کہ اپنایا جاتا ہے کہ بیچ بیچ میں سے ہم کلام کو پڑھتے ہیں. یہ طریقہ کار غلط ہے. اس چیز کو، ان 4 آیات کو سمجھنے کے لیے ہم ان کے آگے بھی پڑھیں گے اور پیچھے بھی پڑھیں گے. اور اصل کلام کو سیکھنے کا، سمجھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم پورے پیسج کو پڑھیں. اور ایک چیز جس کو انگلش میں کہتے ہیں کانٹیکس یعنی بیک گراؤنڈ، اس کی یعنی کہ اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ تمہید کیا باندھی جا رہی ہے. جب تک ہمیں تمہید کا نہیں پتہ، ہم جو ہے وہ اس کی اصل روح کو نہیں سمجھ پائیں گے. سو ان آیات کو ذہن میں رکھیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، لیکن کل سے ہم شروع کریں گے یہ اسٹڈی کرنا، اور آگے پیچھے سے شروع کریں گے. اور میں آپ کو پہلے اور دوسرے باب سے شروع کرواؤں گا. عبرانیوں کے خط کو ہم تھورولی اسٹڈی کریں گے، لیکن آیات یہی 4 ذہن میں رہیں گی، اور ان کو سامنے رکھ کر ہم جو ہے وہ یہ سلسلہ دیکھیں گے اور اس میں سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہے. تو یہ انٹروڈکشن آپ کے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بابرکت رہے گا، اور ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. خدا آپ کو بڑی برکت دے. آمین. گڈ مارننگ سب کو. خدا یسوع مسیح ناصری کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں تحسین و شکانہ کا سلام. خدا آپ کو بڑی برکت دے، اور خدا اپنے ہاتھ کے نیچے ہمیشہ آپ کو محفوظ رکھے، اور خدا کی برکتوں کا سایہ ہم سب کی زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے عزیزوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں میں، سب میں نظر آئے. ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، جلال کے بادشاہ کو مبارک کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. سو اس لیے حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہوتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں داخل ہوتے ہیں. سو لا اینڈ گریس کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 1-2 کتابوں کو اسٹڈی کرنے کا تہیہ کیا. گلیشینز کی کتاب کو ہم نے فنش کر دیا، غلطیوں کے خط کو. مجھے بہت سارے دوست جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ آڈیوز بھیجیں ساری غلطیوں کی. تو میں دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ بہت زیادہ آڈیوز ہیں جن کو ہم نہیں بھیج سکتے. تو میرا پہلا کوشچن یہ ہوگا کہ جب آئیں آڈیوز تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں سنی؟ تو یہ پہلا کوشچن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے چیٹ ہسٹری ڈیلیٹ نہیں کی تو آڈیوز آپ کی چیٹ ہسٹری میں ہی ہیں، گروپس کی جو ہسٹری ہے، تو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسی ایپ ڈیولپ کریں، ایپلیکیشن، ٹیلی فون موبائل ایپلیکیشن، جو کہ جس میں تمام آڈیوز موجود ہوں. جتنے بھی پروگرامز ہم کر رہے ہیں ان سب کی آڈیوز ان میں موجود ہوں گی. نبیوں کی کہانی، ڈیلی بریڈ، ویمن آف دا بائبل، دنیا کا نور، یہ سب سلسلے جو ہیں اس میں ہوں گے. اور پیگنزم ان آر لائفز، جیسے بہن ثنا بخش بھی یہ سلسلہ کر رہی ہیں. تو خدا بڑی برکت دے. میں دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کسی ایسے بہن بھائی یا دوست کو جانتے ہیں جو ویب ایپلیکیشن موبائل ایپلیکیشن ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ ضرور بتائیے گا، سو وی کین گیٹ اسٹارٹڈ ود دیٹ ورک. ہم پریسٹ ہوڈ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ ملک صدق کے طریقہ کا کاہن جو تھا خدا یسوع مسیح کو کہا گیا. جو ڈسکشن وہاں پر ہو رہی تھی، وہ ڈسکشن جو ہے وہ کہانت کے ارد گرد ہو رہی ہے، شریعت کے ارد گرد نہیں ہو رہی. جو ہم نے آیات پڑھی، اور پہلے میں نے ان کو دیسی طریقے سے پڑھا. دیسی طریقہ وہ طریقہ جس میں جس کو ہم اپناتے ہیں، جو کہ ہم بیچ بیچ میں آدھی پڑھ کے تو ہم اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر میں نے بیبلیکل طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. لیکن اس سارے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے، خاص طور پر ملک صدق کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے، ہمیں عبرانیوں کے خط کی جو ہے وہ اسٹڈی کرنی پڑے گی. تو آئی ووڈ سے کہ آئیے ہم اس خط کو اسٹڈی کریں. پہلے چیپٹر سے شروع کریں گے، اور جس طرح ہم نے غلطیوں کے خط کو دیکھا اور اس میں مختلف حصوں کو دیکھا، میری خواہش یہ ہے کہ ہم اس خط کو بھی اسٹڈی کریں. اور اسی طرح مختلف سلسلوں کے ذریعے ہم بائبل کی مختلف کتابیں اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ
مکاشفہ کی کتاب کی اسٹڈی اور زکریا کی کتاب کی اسٹڈی آلریڈی ہو چکی ہے، وہ یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ کو ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی، یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ملیں گی، وہ ویڈیوز جو ہے آپ لے کر سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو بلیسنگ ملے گی کہ یہ دونوں کتابوں کو ہم نے کور ٹو کور جو ہے وہ فنش کیا۔ اب عبرانیوں کے خط کو ہم شروع کرتے ہیں، اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ لکھے کہ اگلے زمانہ میں خداوند نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیا، اور اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کا رائٹر جو ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے یہ تاثر رکھتے ہیں کہ عبرانیوں کا خط جو ہے وہ پالوس رسول نے لکھا، کیونکہ جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ پالوس رسول جیسا ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ پالوس رسول نے نہیں لکھا یہ خط۔ ایک حلقہ یہ بلیو یہ کرتا ہے کہ عبرانیوں کا خط برناباس نے لکھا، جو کہ پالوس رسول کا ساتھی تھا، اور یہ سارے اکٹھے ہی تھے، اور ایونچولی برناباس جو تھا وہ پالوس سے علیحدہ ہو گیا، اور برناباس جو تھا وہ ان 2 شاگردوں میں سے تھا جن کا نام جو ہے وہ قرآن میں نکالا گیا، متیاس اور برناباس، یعنی برسبا اور یوسف بھی اس کو کہتے تھے۔ تو بہت بڑا شاگرد تھا، بہت خدا کا قریبی، خداوند یسوع مسیح کا قریبی ساتھی بھی تھا، اور موسٹ پروبیبلی ان 70 لوگوں میں سے تھا جو کہ مسیح کے ساتھ شاگردوں کے طور پر چلتے تھے، اور جنہوں نے خدمت کے طور پر جا کر 70 لوگوں نے جا کر منادی بھی کی۔ سو آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشو کہ برناباس کے ہاتھ سے لکھوایا گیا یا پالوس رسول کے ہاتھ سے لکھوایا گیا، کیونکہ وی بلیو کہ اس کو خدا کا کلام ہے اور اس کو لکھنے والا خداوند خدا کا روح ہے۔ جیسے ہارون بھائی عموماً کہتے ہیں کہ بائبل ایسی کتاب ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا لکھاری جو ہے وہ خود ہمارے پاس آ کر موجود ہو جاتا ہے، یعنی پاک روح، اور اس کو لکھنے والا، اور وہ پھر ہمیں گائیڈ کرتا ہے، خدا کا روح ہمیں بتانا شروع کر دیتا ہے، ہمیں سکھانا شروع کر دیتا ہے کہ کیسے ہم جو ہے اس کی تشریح کریں، کیسے اس کو سمجھیں۔ اگر واقعی آپ کی ٹیوننگ جو ہے وہ فائن ٹیوننگ روح کے ساتھ، پاک روح کے ساتھ ہوئی ہے، تو پھر جو ہے وہ، لیکن بہت سارے لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں جب بائبل پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ عقل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، روح کے ساتھ نہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ برناباس نے لکھا یا پالوس رسول نے لکھا، پاک روح نے لکھوایا۔ سو مین چیز یہ ہے، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ میں کیا سوچتا ہوں کہ کس نے لکھا۔ عبرانیوں کے نام کا خط لکھا ہوا، جو ہمارے پاس جو نارمل چھوٹی بائبلز ہیں اس میں عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط لکھا ہوا ہے، لیکن جو ریفرنس بائبلز ہیں بڑی والی اردو کے اندر، اس کے اندر عبرانیوں کے نام کا خط لکھا ہوا ہے، وہاں پر پالوس رسول نے لکھا ہوا، تو یہ بھی آپ نوٹ کیجئے گا۔ تو لکھا ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا، اگلا زمانہ کون سا؟ مسیح سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا۔ سو دس از ہاؤ دا ورڈ آف گاڈ ہیز کم ٹو پلیس۔ یہ ایسے ہے ایسے یعنی بتایا گیا کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ لکھا گیا، اور خداوند کا کلام آج اگر ہمارے ہاتھ میں ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ خداوند خدا نے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں سے کلام کیا۔ سو حصوں میں کتاب آئی، حصوں میں کلام آیا، اور جس کو ہم ببلیکل پیریڈ کہتے ہیں، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہنوک سے لے کر یسوع مسیح تک جو ہے وہ بائبل کے لکھنے والے نبی اور پیغمبر آئے، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ لکھیں، اور وہ انہوں نے آ کر کلام کو حاصل کیا۔ لیکن دینے والا کون تھا؟ خدا تھا۔ کلام کرنے والا کون تھا؟ خدا تھا، نبی نہیں تھے۔ اور انہوں نے یعنی کہ ان تمام نبیوں نے آ کر جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا، اور سب کچھ ایک ہی قوم کو دیا گیا۔ عام طور پہ اسلامی نظریہ ہے کہ جی داؤد علیہ السلام کی اپنی قوم تھی، اس قوم کی طرف زبور اتارا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم تھی، اس قوم کی طرف جو ہے وہ
توریت اتاری گئی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم تھی، اس قوم کی طرف جو ہے انجیل اتاری گئی. تو 3 قومیں اور 3 کتابیں. اب ہماری جو قوم ہے اس پر قرآن اتارا. ایسے یہ بالکل غلط سوچ ہے، کیونکہ ان سب کی ایک ہی قوم تھی. موسیٰ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، داؤد بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، اور جو ہے وہ یسوع مسیح بھی بنی اسرائیل میں سے تھے. اور زبور صرف داؤد پر نہیں اترے تھے، داؤد بادشاہ پر 13-14 ڈفرینٹ رائٹرز ہیں جن پر خداوند نے زبوروں کے وسیلہ سے، جن کے وسیلہ سے کلام کیا. اور بات یہ ہے کہ ان سب کی قومیں علیحدہ نہیں تھیں. تو اس لیے ہم جب اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ علیحدہ قومیں نہیں تھیں. دے واز ون، ہر وقت ایک ہی قوم کے لیے میسج جو تھا وہ جاتا رہا، اور وہ قوم کون تھی؟ وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی. وہ کہتا ہے کہ آخری زمانہ کے اندر بیٹے کی معرفت کلام کیا، جس سے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا. یعنی کہ جو کچھ بھی ہے اس کا اینڈ گول جو ہے وہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ بیٹے کی طرف. یعنی توریت ہو، زبور ہو، صحائف انبیاء ہوں، تاریخی کتابیں ہوں، ہر چیز جو ہے وہ بیٹے کی طرف اشارہ کرتی ہے، بیٹے کی طرف بلاتی ہے، کیونکہ سب چیزوں کا وارث جو ہے وہ بیٹا ہے. سب چیزیں جو ہیں وہ تخلیقی بیٹے کے لیے کی گئی ہیں، اور کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ یسوع مسیح ناصری کی تعظیم کرتا ہے اور بیٹے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کی. یعنی اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، یعنی کہ 3 آسمان، 1 پاتال، 1 زمین، اور اس کے اندر عالم ارواح، اور ہر چیز جو ہے وہ بیٹے نے پیدا کی ہے، بیٹے کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور کلام ہی خدا تھا. اور جو لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ بیٹا خدا نہیں ہے، بیٹا کریٹر نہیں ہے، ان کے لیے یہ آیت جو ہے وہ سپر آیت ہے. آپ اس کو یوز کریں. جیسے پیپل لائک یہوہ وٹنس، جیسے وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یسوع بیٹا تو ہے لیکن خدا نہیں ہے اور کریٹر نہیں ہے، تو کریٹر صرف یہوہ ہے، باپ ہے. تو ان کو یہ اندازہ نہیں کہ بیٹا بھی یہوہ ہے، یعنی کہ باپ یہوہ باپ، یہوہ بیٹا، اور یہوہ روح القدس. یہ چیز آپ جب ان کو کہیں گے تو وہ کافی زیادہ مائنڈ کرتے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا ترجمہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. اپنا ترجمہ جب بنایا تو انہوں نے بیچ میں ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں. وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. یعنی کہ بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہ باپ کی ذات کا پرتو ہے، اس کے جلال کا عکس ہے، اس کا جلال ہے. یعنی کہ اس لیے تومس نے جب کہا تھا کہ ہمیں باپ دکھا، تو خداوند نے کہا تھا کہ فلپ نے بھی یہ بات کی تھی اور تومس نے بھی یہ بات کی تھی. تو خداوند نے کہا تھا کہ تو نے مجھے دیکھا تو باپ کو دیکھا. تو یعنی کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہ باپ کو دیکھتا ہے، کیونکہ بیٹا باپ کا عکس ہے اور باپ میں سے ہو کے نکلا. تو اس کی ذات کا نقش ہے، وہ سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے اور گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا. کبریا جو ہے وہ باپ کے تخت کو کہا جاتا ہے، 3rd ہیون کو کہا جاتا ہے. تو وہ گناہوں کو دھو کر، یعنی کہ اپنے لہو سے گناہوں کو دھو کر. اب یہ مقصد یہ تھا کہ شروع میں جو ہے وہ عبرانیوں کے خط کا رائٹر جو ہے بتا رہا ہے کہ جی ایکچول سین کیا ہے، ایکچولی یہ سب کچھ کیوں کیا گیا، کلام کیوں اتارا گیا، کائنات کیوں کریٹ کی گئی، نبیوں کو کیوں بھیجا گیا، سب چیزوں کو کیوں کیا گیا، تاکہ یسوع مسیح ناصری کے آنے کی تیاری کی جا سکے، تاکہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ کیا جا سکے. اور آخر میں پھر وہ بیٹے کو لے کر آتا ہے اور سب چیزیں پھر بیٹے میں ریسٹور کرتا ہے اور وارث بیٹے کو بناتا ہے. اور بیٹا بھی جواب میں کیا کرتا ہے کہ ساری دنیا کے گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر چڑھ جاتا ہے. یعنی کہ عالم کا مطلب ہے دنیا، اور بالا کا مطلب ہے اوپر کی، یعنی اوپر کی دنیا میں، آسمانی مقاموں میں، یعنی کہ 3rd ہیونز میں، 3rd ہیون میں جا کر خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ جا کر باپ کی دائیں طرف جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اور لکھے کہ فرشتوں سے بزرگ ہو گیا، جس قدر میراث میں ان سے افضل نام پایا. کہ فرشتوں میں سے کب اس نے کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے. اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. یعنی کہ فرشتوں کو بیٹا کہا گیا ہے. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی وہاں پر ایوب کی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ جی خدا کے بیٹے آئے، تو یہ جو ہے یہاں پر کیوں یہ لکھے کہ فرشتوں میں سے تو اس نے کسی کو نہیں کہا کہ تو میرا بیٹا ہے. تو یہ کانٹرڈکشن ہے، کانٹرڈکشن نہیں ہے. وہ جو ہے وہ اکلوتا بیٹا، یعنی کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، بیگاٹن سن کی بات ہو رہی ہے، جو اس کے اندر سے نکلا ہے. فرشتے ایسے نہیں، فرشتے اس کے منہ کے کلمے سے پیدا ہوئے. فرشتے شفقت کے اعتبار سے بیٹے کہلائے. انسان بھی، ہم لوگ بھی خداوند کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں شفقت کے اعتبار سے، لے پالک ہونے کے ناطے. لیکن جو اصل بیٹا ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے.
تو افضل مقام پہ ہے. فرشتوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ جو یسوع مسیح کے برابر کھڑا ہو سکے، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا فرشتہ ہو. ایون کہ یہی پرابلم تھی جو لوسیفر نے کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ بیٹا جو تھا وہ وہاں پر باپ اور بیٹا رول گزر، اور فرشتہ جو تھا وہ یعنی لوسیفر فرشتہ تھا، اور اس نے اس کے برابر ہونے کی خواہش کی، کوشش کی. اور یہ بھی بہت لمبی سٹڈی ہے جس کو کسی اور دن پہ اٹھا رکھتے ہیں. اس کے اوپر میں نے ٹچ ضرور کیا تھا جب ہم نے سٹڈی کیا تھا روحانی جنگ کو. اور لکھا ہے کہ جب وہ پلوٹھے کو، چھٹی آیت پڑھ رہا ہوں، جب پلوٹھے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں. اب یہ آیت جو ہے، اس آیت کی کاپی جو ہے آپ کو قرآن میں ایک رانگ فلی ملے گی، کیونکہ لوگ قرآن میں لکھا ہے کہ جب آدم کو پیدا کیا گیا تو خدا نے اینجلز کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور انہوں نے کر دیا، لیکن شیطان نے ریفیوز کر دیا. یعنی کہ ٹیکنیکلی شیطان کو اچھا دکھایا گیا کہ شیطان نے بت پرستی سے انکار کیا وہاں پہ، حالانکہ آدم کو نہیں کہا گیا تھا. یہ بیٹے کی بات ہو رہی ہے کہ جب بیٹا جو ہے وہ جب فرشتوں کو کریٹ کیا گیا، جب فرشتوں کو جو ہے وہ جب پیدا کیا گیا، کیونکہ اوبویسلی فرشتے بھی ہے تو بہت پرانے ہیں، لیکن ان کا ایک نقطۂ آغاز ہے. تو فرشتوں کو جب پیدا کیا گیا تو سب سے پہلا کام فرشتوں سے کیا کروایا گیا تھا کہ بیٹے کو سجدہ کریں. یعنی خدا نے، باپ نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ وہاں پر تخت پر بٹھایا اور فرشتوں کو کہا کہ بیٹے کو سجدہ کرو. اور جو قرآن کا رائٹر ہے اس نے چونکہ آیت سنی ہوگی کسی سے، لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہی تھے، موسٹ پروبیبلی ورقہ بن نوفل سے سنی تھی، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ اس آیت کو غلط کر کے بتا دیا، کیونکہ وہ بھول گیا، اور اس نے بیٹے کی وجہ آدم کا ذکر وہاں پہ کر دیا. لیکن یہاں پر بیٹے کی بات ہو رہی ہے کہ بیٹے کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور پھر کہا گیا ہے کہ فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. یہ زبور 104 اس کی 4 آیت ہے. لیکن بیٹے کی بابت لکھا ہے زبور 45 میں، جس کی آیت کو کر ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے. یہاں پر باپ جو ہے وہ بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے خدا. آپ امیجن کریں، یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یسوع کو کہاں پر خدا کہا گیا بائبل میں، تو کہیں پہ بھی نہیں خدا کہا گیا. تو لوگ عموماً یہ آپ سے سوال کریں گے. تو یہاں پر صاف لکھا ہے کہ بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ان آیات کے لیے کہ خداوند نے یہ آیات دیں. اور لکھا ہے کہ 9ویں آیت، تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے دعوت رکھی، اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی نسبت تجھے زیادہ مسا کی. اور یہ کہ اے خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی، اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہیں، وہ نیست ہو جائیں گے مگر تو باقی رہے گا، اور وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے. تو نے ان کو چادر کی طرح لپیٹے گا اور وہ پوشاک کی طرف بدل جائیں گے، مگر تو وہی ہے اور تیرے برس ختم نہ ہوں گے. یعنی کہ بیٹا عبدالآباد زندہ ہے. لیکن فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تو میری دائنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں؟ کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ سو اینجلز آر دا اسپرٹس جو کہ ہمیں خدمت کے لیے خدا نے دی ہیں، جن کی ہماری خدمت کرتی ہیں، بیٹے کی خدمت کرتی ہیں. بیٹے کی جو ہے وہ خدائی یہاں پر ثابت کی گئی پہلے چیپٹر میں. فرسٹ چیپٹر ٹاکس اباؤٹ دا لارڈشپ اینڈ دا گاڈ شپ آف دا سن. اور پھر یہ ہے کہ بیٹے کے مقام کو بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ کلام کو دیے جانے کا مقصد جو تھا وہ بیٹا تھا. سو بیٹا جو ہے وہ سینٹر ہے ہر چیز کا، اور خداوند باپ نے اپنا سارا جلال جو ہے بیٹے میں رکھ دیا ہے. اسی لیے بیٹے کو چومو لکھا ہے جیسے کلام میں. بیٹے کے یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ ہماری ذات کا محور ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. عبرانیوں کے پہلے باب کا یہ میسج ہے. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.